اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے کلپ کے بارے میں کہ اس نان سینس مولوی کی نان سینس باتوں کے 1 ملین ویورز، اور وہ ایک فلاں اتنا بڑا سائنسدان ہے، اتنی سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے صرف 5000 ویورز. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ قوم کیسی پاگل ہو گئی ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان پاگلوں کے پیچھے چل رہی کہ ان کی باتیں نان سینس، اور وہ اتنا بڑا سائنسدان. مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، پھر میں اس کی ریسرچ کیا نا یہ کون ہے بھائی، پتہ چلا بہت بڑی فلم ہے، کوئی اچھا ہے، یعنی کوئی برا آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اتنا سینس والی باتیں کرتا ہے، اس کے 5000 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کلپ کو سنا ہے، اور یہ جس کی نہ باتوں کا نہ سر نہ انگلش میں کمنٹس تھے اس کے پورے، اس کے کتنے تھے اسی ایک کلپ پہ 1 ملین. میں نے کہا انداز برائی کا ہے مگر ہو کیا رہی ہے تعریف. اس کو پتہ نہیں کہ تو میری برائی نہیں کر رہا، تو میری کیا کر رہا ہے. وہ اصل میں قوم کی برائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بیکار لوگ ہیں، ان مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ملین لوگ سن رہے ہیں. اتنا بڑا سائنسدان ہے، اس کی باتیں 5000 لوگ بھی نہیں سن رہے. تو میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سن رہے. آئیے ہم آپ کو بولو بتاتے ہیں. یہ جو آپ نے، میں اس سائنسدان کے خلاف نہیں ہوں. دیکھو جتنے بھی علوم ہیں نا، علوم، ہر علم کا ایک مخصوص ٹاپک ہوتا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے کوئی ڈاکٹر، وہ کڈنی کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہے. اس کے ویور زیادہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہر آدمی کو کڈنی کے مسائل نہیں ہوتے. تو چاہے وہ سڈنی کا بھی ڈاکٹر ہوگا تو بھی کڈنی کا مریض اس سڈنی کے ڈاکٹر کی بات بھی، یعنی جو کڈنی کا مریض نہیں ہے وہ سڈنی والے کے ڈاکٹر کی بات بھی نہیں سنے گا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ کڈنی کا ہر ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے. کوئی ڈینٹسٹ ہے، اب وہ باتیں کر رہا ہے، بہت بڑا ڈینٹسٹ ہے، تو ہر آدمی کو دانت کے مسائل بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. کوئی جنرل فزیشین ہے، وہ ویسے ہی آپ کو عام طور پہ صحت کی باتیں بتا رہا ہے، اس کے تھوڑے سے لوگ زیادہ ہوں گے کہ ایک عام صحت کے بارے میں لوگ معلومات زیادہ چاہتے ہیں. لیکن صحت ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحت کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ بیماری کی طرف جاتے ہیں. 20-25 سال کے لڑکوں کو صحت وقت کبھی نہیں، وہ پراٹھے نہیں کھانے والے، بھاڑ میں جائے سب کچھ کھاؤ، کیونکہ ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. 25-26 سال کی عمر میں، 18-20 سال کی عمر میں آپ جو مرضی پھوڑنا ہے پھوڑ دو نہ کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب نے میرے صحت پر بیان سنا، مجھے کہتے ہیں یار میں تو صبح نہار منہ 1 پلیٹ پوری ملائی کی کھاتا ہوں، کھاؤں؟ میں نے کہا کھاؤ یار، پھوڑو. ایج کم ہے ان کی. ہاں جب آپ 45-50 سال کے ہو جائیں پھر آپ صبح صبح ملائیاں پھوڑ دیں گے تو پھر آپ پھٹ پھٹا کے دھماکے سے ختم ہو جائیں گے. بہت جلد اس کا مطلب ہے آپ پھٹنے کے لیے تیار ہیں، یا تو ایکسرسائز کریں. لیکن یہ 20-25 سال یہ تو کھاؤ یار، بس جائیدادیں نہ کھاؤ، بہنوں کی وراثت نہ کھاؤ، باقی جو کھانا ہے کھاؤ آپ. تو یہ اب صحت کے مسائل تو 45-50 سال کے بعد والے لوگ دیکھیں گے نا. تو ڈاکٹر بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. کوئی سائنٹسٹ ہے، بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص شعبے میں کام کر رہا ہے. مذہب جو ہے نا، مذہب وہ بیسک چیزیں آپ کو بتاتا ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں کافر کو بھی، حتیٰ کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس میں کڈنی کے اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ڈینٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں آئی اسپیشلسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ایک انجینئر کو بھی گائیڈنس چاہیے، اس میں ایک سائنٹسٹ کو بھی گائیڈنس چاہیے. تو اس لیے مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے لسنر دوسروں سے، بولو نا، زیادہ ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ وہ ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اب آپ کو یہ مولوی اتنے پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ جیسے میرے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے اس نے کون سا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور یہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں سمجھا رہے کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھو میرے لسنر میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں. پائلٹ میں جنگی جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں اور PIA کے جہازوں کے پائلٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایئر ہوسٹس، میں تو ایئرپورٹ پہ تھا کہ ایئر ہوسٹس آئی، کہنے لگی میں نے آپ کے ایئر ہوسٹس پہ اخلاق والا بیان سنا ہے، بڑا مزہ آیا. میں نے ایئر ہوسٹس کے اخلاق پہ بیان کیا تھا نا. ایئر ہوسٹس کے جو اتنے اچھے اخلاق ہیں اس پہ اس کو پیسے ملتے ہیں، ثواب بالکل بھی نہیں ملتا. ثواب جب ملے گا جب یہ اخلاق اپنے ابا کے ساتھ بھی ہو. وہاں پیسے نہیں ملیں گے، صرف کیا ملے گا؟
اپنے شوہر کے ساتھ بھی اسی اسٹائل سے بات کریں. اب دیکھو آپ جہاز میں سفر کرتے ہو تو بٹن دباتے ایئر ہوسٹس آ جاتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا چاہیے آپ کو, آپ یہ چاہیے لے آئے گی, پھر اور کچھ چاہیے لے آئے گی, 10 دفعہ لے کر آئے گی. یہی اگر آپ کی بیوی بن جائے, بٹن پہ پاؤں رکھ کے آپ کھڑے ہو جاؤ, پاؤں رکھ کے اس میں ایلفی ڈال دو بٹن میں کہ دبا رہے, ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں آئے گی. وہاں جو مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی, آپ تجربہ کرنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو کچھ بھی کہہ دو آپ. میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا, ایک بندہ ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے, میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے اور چھیڑ رہا ہے اس کو. مجھے برا بھی لگ رہا ہے یار تو کیا کر رہا ہے, لیکن ایئر ہوسٹس نے اس کو, وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے, بھائی تم غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہو, اس کو بار بار نا بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو. تو وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہے اس بیچاری کو کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ رکھ کے چماٹ لگا دے جا کے, تیری شرم نہیں آتی تیرے گھر. W11 میں یہ حرکت کرو کسی خاتون کے ساتھ, W11 میں آپ کسی خاتون کو وہ رکھ کے لگائے گی تھپڑ, تیری ماں بہن نہیں ہے گھر کے اندر, ایسے بولے گی نا, تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی, ٹھرکی آدمی, پتہ نہیں کیا کیا کہے گی. جہاز میں وہ غلط کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, ورنہ شاید تھوڑا خیال کر لیتا کہ, لیکن ایئر ہوسٹس غصہ نہیں کر رہی, اس کو برا لگ رہا ہے, غصہ نہیں کر رہی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک لگاتی, گریبان سے پکڑتی, پھر سارے جہاز والے پکڑ کے اس بندے کو W11 میں جیسے کوٹتے ہیں نا. بھائی ایک خاتون کو اگر کوئی تنگ کرے نا تو سارے اس کے وکیل بن جاتے ہیں. وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے, وہ اس کی ہمدردیاں لینے کے لیے نا پکڑ پکڑ کے کوٹتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا, پٹیاں مٹیاں بندی ہوئی ہیں یہاں, وہ بالکل عجیب سے حالت. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے یار کلفٹن میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی, مجھے اچھی لگ رہی تھی, میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دیا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. کہنا یہ کہنا تھا, اس نے جو بندوں کو بلا کے مجھے کوٹا ہے, کہہ رہا میرا جرم تھا لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی میری کٹائی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا تھا یعنی اس کی باتوں سے کہ عورت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کوٹو اس کو. اس نے بھی بیچاری 2-4 لوگوں سے کمپلین کر دی تو بھائی ایک آدھ تھپڑ لگا کے چلے جاتے. پکڑ کے جو لوگوں نے اس خاتون کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کی ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ اس کو اتنا کوٹا ہے بیچارہ پٹیوں میں بندھا ہوا. تو لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, آپ کو اگر چھڑنا اچھا نہیں لگ رہا استغفار پڑھیں آپ بس, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے, اللہ ان بدبختوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کو سیدھا, نہ وہ پولیس کو بلائے گی ٹھیک, نہ وہ بندوں کو کہے گی اس کو پکڑ کے کوٹو, صبر کرے گی. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, کتنے اچھے اخلاق. مگر کبھی کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا اس صبر پہ, اس استغفار, توبہ استغفار پہ اس کو کیا ملے گی؟ جنت. بھائی جنت جب ملے گی جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت. کیونکہ ریلیشن گھر بنتا ہے نا, تو اللہ تو گھر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح شوہر اگر بیوی کی الٹی سیدھی برداشت کرے گا, کیا سنتے ہیں علماء سے, گناہ معاف ہوتے ہیں. بھائی حدیث میں ترغیبیں دی ہیں برداشت کرو. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برداشت والی پالیسی اختیار کی ہے. اپنے باپ کی برداشت کرو گے, پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالو گے, حدیث میں کیا آتا ہے, حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ماں کی پیشانی پہ نگاہ ڈالنے سے. تو یہی ایئر ہوسٹس گھر میں جب ابا اماں کی برداشت کرے گی بہت ثواب ملے گا اس کا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی اسکالرز کو اس لیے زیادہ سنا جاتا ہے کہ مذہب آپ کی ہر معاملے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور اس کی ضرورت ڈاکٹروں کو بھی ہے, سائنسدانوں کو بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھا وہ. صحیح ہے نا. تو ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, ضیاء الحق کتنا بڑا چیف آف آرمی اسٹاف تھا, ہر وقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس کے سامنے ہوتے تھے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ضیاء الحق نے بہت پڑھی ہیں, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹریولنگ کے دوران ہر وقت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس کے پاس ہوتی, علماء کی گائیڈنس لیتا تھا وہاں سے. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, ان کی بھی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کو سبھی سن رہے ہوتے, جن میں بھی تھوڑا سا ایک
ہے نا کہ ہمیں ہدایت چاہیے, سیدھا راستہ چاہیے. تو مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے, جو بیسک نالج ہے مذہب آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. سائنسدان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا. وہ آج تک یہ مسئلہ سائنسدانوں کا ہے ہی نہیں, جو پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. دیکھو مسلم لیگ کے سابق صدر کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, تو یہ سوال کس سے تھا, پی ٹی آئی سے تھا یا ججز سے تھا نا. جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح نکالا غلط نکالا, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. یہ سوال کس سے تھا, حکمرانوں سے. تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کام آپ نے کیوں کیا. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. بنانے والے سے پوچھا جائے گا ہمیں کیوں بنایا. اس کا جواب جاپان کے سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, جس کا جواب ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب, اس سوال کا جواب کسی یعنی دنیا میں کوئی سیاستدان کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب مذہب کے پاس ہے. سمجھ رہے ہو, 1,24,000 پیغمبروں کے پاس ہے اس کا جواب. تو اس لیے دنیا میں ہر شخص مذہب کا محتاج ہے. پھر مذاہب بہت سارے ہیں, تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے, اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں, کیونکہ ان کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جب مذہبی لسنر کو سنا جاتا ہے تو مذہب میں تو عیسائی بھی ہے, مذہب میں تو یہودی بھی ہے. او بھائی وہ تحریف شدہ مذہب ہے, ان کے پاس تعلیمات ہے ہی نہیں. تو جب ان کے پاس آسمانی کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں, ان کے پاس ان کے فقہا کا ان کے قرآن و سنت سے اخذ کردہ نظام ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ دنیا میں کس کو سنا جاتا ہے, اسلامک اسکالرس. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلاں دامت برکاتہم جو اتنے بڑے تھے ان کے صرف 5,000, اور ایک پاکستانی جس کو کوئی ویسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا, اس کے ایک نان سینسیبل باتیں کرنے والا, وہ والی باتیں کرنے والے کے کتنے ہیں بولو, 1 ملین. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی, یہ کس کا کمال ہے, اسلام. اور ہم جاہل ہی صحیح. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, یہ تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے مذہب کو پڑھا ہے, اس مذہب کو پڑھا ہے جو ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے, گائیڈ کر, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے مقابلے کے قوانین کسی کے پاس نہیں ہے, جو باتیں میرے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے سنا جا رہا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کمال کس کا ہے, اسلام کا کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو, میرا خیال ہے یہ اسلام کا کمال ہے. دیکھو ہم بیت اللہ جاتے ہیں نا, اس سے سعودی گورنمنٹ کتنا فائدہ اٹھاتی ہے. آج سعودی عرب کی ویلیو دنیا میں کیوں ہے, بیت اللہ کی وجہ سے, روضہ نبی کی وجہ سے, عرب کی وجہ سے تھوڑی ہے. اگر مکہ مدینہ نہ ہوتا سعودی عرب میں, کوئی پوچھتا اور ریگستانوں میں کیا کرتے لوگ جا کے, بھائی ان کا کلچر ہے, وہ ایک عرب قوم ہے, ہمیں کیا اس سے لینا دینا. تو اسی طرح دنیا میں اسلام کی وجہ سے, اور میں آپ کو بھی یہ بات بتا دوں, اگر انگریز آپ کو فالو کرے گا نا, وہ سائنس ٹیکنالوجی میں نہیں کرے گا, اس کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کا علم آپ سے کروڑہ گنا زیادہ. وہ آپ کو اگر مانے گا تو آپ کے مذہب کی بیس پہ مانے گا, یہ اس کے پاس نہیں ہے. آپ دینی مدرسوں میں غیر ملکی طلبہ کو آنے کی اجازت دے دو, پھر آپ دیکھو دوسرے ملکوں کی نظر میں پاکستان کی ویلیو کیا ہے. کتنے لوگ پاکستان کا ویزا لگوا کے یہاں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آئیں گے, جن میں گوروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. جن گوروں کو آپ کہتے ہو نا یہ ترقی یافتہ ہیں اور ہم پسماندہ ہیں, دیکھو وہ کتنے گورے آئیں گے یہاں پڑھنے کے لیے, کیونکہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے لینے کے لیے آئیں گے, جو ان کے پاس ہے وہ ہم سے لینے کے لیے کیوں آئیں گے. وہ تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, میں یہ بات کر رہا تھا نا آپ سے کہ مذہب ہر چیز میں آپ کو کیا کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان, یہ بہت اہم ترین آیت ہے. پاک ہے وہ ذات, برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کا مطلب کیا ہے, فارق عربی میں کہتے ہیں فرق کرنے والا. بس یہ بات کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم بات ہے. فارق کس سے نکلا ہے, بولو فرق, ڈفرینس کہتے ہیں نا, اس میں فرق آ رہا ہے. ڈفرینس برابر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے, فرق آ رہا ہے, یہ کیا ہونا چاہیے, بولتے کیوں نہیں بھائی,
فرق. تو فارق فرق کرنے والا, فرق کرنے والا. فرقان ایسا فرق کرنے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے. فرقان مبالغے کا صیغہ ہے. انگلش میں ہوتا ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ. گڈ کا معنی اچھا, بیٹر کا معنی ذرا دوسرے زیادہ اچھا, بیسٹ کا معنی دی بیسٹ, ہٹو بچوں. بیسٹ کا معنی کیا ہے؟ ہٹو بچوں. تو فرقان کا معنی ہے, فارق کا معنی ہے حق اور باطل کو ایک دوسرے سے بولو جدا کرنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں حق اور باطل ایک دوسرے سے گڈمڈ ہے. دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس میں حق اور باطل ایک دوسرے سے گڈمڈ نہیں ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سائنس کی بیس ہے تجربے پر, مشاہدے پر. مشاہدے میں غلطی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر سائنسدان کہتے ہیں میں نے تو اپنے گردے نہیں دیکھے, لیکن سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گردے دیر آر کتنے گردے 2 گردے. میں نے تو نہیں دیکھے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر چھوڑو نہیں ہوتے, انہوں نے دیکھے ہیں تبھی بتا رہے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے اگر گردے میں پتھری آ جائے, ڈاکٹر بتائے گا بھائی یہ پتھری آ رہی ہے, دیکھا نہیں ہے مان لیتے ہیں. اس میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 2 اور 2 سائنس کے نظریات, جو ریسرچ ہے نا, جو تحقیقات ہیں وہ مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو اس لیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ہے. اللہ فرماتے تم خود دیکھ لو گے, ٹھیک ہے نا, تم دیکھتے رہو, سمجھ میں آتا رہے گا تمہارے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اگر خدا کی طرف سے گائیڈنس نہ ملے تو اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ان چیزوں کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے. اس میں خدا کی طرف سے جب سے گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. جبکہ ان چیزوں میں کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر آپ کے لیے زندگی کا ایک قدم گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہے. ان میں سب سے پہلا کانسیپٹ آپ دنیا میں آئے کیوں. دیکھو جس کو دنیا ایک سفر ہے نا, جس کو منزل کا پتہ نہ ہو وہ سفر میں صحیح سمت میں جا سکتا ہے بھائی. پہلے بس میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے, تو آپ تو حیران پریشان ٹھوکریں کھاتے رہو گے. آپ کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی ادھر بیٹھو گے, کبھی ادھر. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی زندگی انتہائی ڈپریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. چند دن عیاشی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا بڑھاپا آپ دیکھو. اور یہ ریسرچ ہے, تحقیق ہے کہ زیادہ تر لوگ خودکشی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. زیادہ تر وہی ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا, جب آپ کا کوئی منزل ہی نہیں ہے, غلط چیز کو منزل بنائی ہوئی آپ نے. پھر اس کے علاوہ اور کروڑہا چیزیں ایسی ہیں جہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, زنا غلط ہے, نکاح صحیح ہے. باپ بھی ہوتا ہے بچوں کا, سنگل مدر بولو نہیں ہوتی. وراثت اولاد میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اگر آپ کی مذہب کی گائیڈنس نہ ہو تو وراثت کہاں جا رہی ہے؟ کتوں میں جا رہی ہے وراثت. یعنی یہاں تک انسان کی بدحالی ہو گئی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ ریاست کا بچہ پہلے, والدین کا بعد میں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ریاست اس کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہمارے بچے ہمارے پہلے ہوتے ہیں, ریاست کے بعد میں ہوتے ہیں. گوروں کے ہاں ریاست کی پراپرٹی ہے یہ جو نیشن ہے, یہ والدین کی پراپرٹی نہیں ہے. اتنی بدحالی ہو گئی کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے. تو ابھی میں اس پہ, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, اس میں تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کن چیزوں میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. مذہب کے علاوہ کسی کا باپ بھی وہاں گائیڈنس کر نہیں سکتا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے الفرقان, جو حق اور باطل یعنی وہ مسائل جن میں انسان کنفیوز ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان میں فرق کرتا ہے اور فارق نہیں ہے. فرقان کا مطلب ایسا فرق کر کے بتاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جب تم الحم سے لے کے والناس تک نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا, اور ایسا پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تمہارے. دعویٰ بھی کرے گا قرآن, اور ان دعووں کے ایسے دلائل کی انبار لگائے گا
کہ قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, کہ جب یہ غیر مسلم عیسائی جو نیوٹرل ہیں, بالکل اسلام دشمن خامخواہ کا بغض حسد نہیں ہے, نیوٹرل لوگ ہیں, جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ایسے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اے مخاطب تم دیکھو گے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اور ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ تمہیں لگے گا آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں, یعنی اتنے آنسو کہ گویا آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں. تفیض من الدم, تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہ رہی ہیں, مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات, لیکن اس کے لیے تعصب سے بالاتر ہو کے نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی قوم کی دشمنی میں آ گئے, دشمنی میں آنے کے بعد جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھو گے نا تو آپ کو بس آپ اس میں کیڑے نکالتے رہو گے بیٹھ کے. یبغونہا عوجا, قرآن اسے کہتا ہے یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو یبغونہا عوجا, یہ اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اعتراض نکالتے رہو, جیسے وہ چھوڑو ابھی تو کتابوں سے نا. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں, نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں, حقیقت میں لبرل بن کے سوچتے ہیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, گائیڈ کر سکتا. آج تک دنیا یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, یہی فیصلہ نہیں ہو سکا. پی رہے ہیں. آج ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں نے, انہوں نے اپنے میاں سے طلاق لی. کس بیس پہ لی ہے؟ میاں پیتے تھے. میاں کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. جب پی کے ٹن ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹن آدمی تو چاقو بھی مار سکتا ہے. تو انہوں نے بہت سمجھایا چھوڑ دو. اس نے کہا میں غریبوں والی شراب نہیں پیتا, میں برانڈ پیتا ہوں, اچھی شراب پیتا ہوں. دلیل ہے؟ دلیل تو یہ بھی ہے. تو یعنی عقل ہر چیز میں آپ کو کیسے گائیڈ کرے گی بھائی؟ آپ چرس کے فضائل مناظرہ کر لو کسی چرسی سے, آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. مثال کے طور پر فرض کر لو کوئی چرسی سے آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے, آپ چرسی کو دلیل دو گے یہ غلط ہے, نشہ آتا ہے اس سے, دماغ کی کھوپڑی گھومتی ہے, تو کہہ رہے کھوپڑی گھومنے سے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ہم جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو اگر کھوپڑی گھوم کے انجوائے کر رہے ہیں تو کھوپڑی کو بغیر گھما کے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس سے کہو اس سے صحت خراب ہوگی جلدی مر جاؤ گے, تو کہے گا تو میری لائف ہے بھائی, میں جلدی مروں میں دیر سے مروں ہے بھائی, اگر میں جلدی مر بھی جاؤں تو میری لائف ہے نا, کسی اور کو دخل اندازی کی اس میں اجازت کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں 4 دن کی زندگی ہو لیکن مزے کی ہو. تو عقل سے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ تو غلط کر رہا ہے, بولو نا. عقل سے آپ خودکشی کو بھی غلط نہیں ثابت کر سکتے. خودکشی کرنے والا کہتا ہے کہ میں, میری جان میری مرضی, وہ جو خاتون نے نعرہ لگایا تھا نا میرا جسم میری مرضی, تو اگر میں یہاں رکھ کے بندوق سے اپنے آپ کو مار لوں, میں نہیں زندہ رہنا چاہتا بھائی, یہ ٹینشن ہے, میری بیوی بھاگ گئی ہے, میرے بچے بھاگ گئے ہیں, یا میں غربت میں ہوں, میں وغیرہ وغیرہ, تو اگر میں یہاں رکھ کے گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ دلائل کی دنیا میں اس کو قائل نہیں کر سکتے. دلائل سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ خودکشی برا عمل ہے. وہ کہے گا میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری بندوق میری گولی میری مرضی, لیکن دنیا میں یہ اللیگل ہے. کیوں اللیگل ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو کل اس کو دیکھ کے اور بھی ماریں گے, انسانیت کا نقصان ہوگا. تو بھائی یہ بھی آپ نے فرض کیا ہوا ہے, جب اس کا مرنا نقصان نہیں ہے تو دوسرے کا مرنا بھی نقصان. اور ویسے بھی آپ تو کم آبادی کے قائل ہیں, تو تھوڑے اور اسی بہانے کم ہو جائیں گے, جو زندہ بچیں گے وہ زیادہ اچھی زندگی گزار لیں گے. دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم آپ بحث نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جب میری باڈی ہے, میں اپنے آپ کو ٹینشن کی وجہ سے مار کے ختم کر رہا ہوں. ہمارے امریکہ میں ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ, موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنے پیشنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جو زندگی سے بیزار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی بھائی اب آپ بچنے والے نہیں ہیں, تو اب آپ نے 6 مہینے بستر پہ ہی گزارنے ہیں. تو وہاں لیگل ہے یہ کہ ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بولو مار دو. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے بھائی اب جب زندگی رہنے کو فائدہ نہیں, خامخواہ کی تکلیف ہے تو مار دو. تو وہ ڈاکٹر سائن وائن کروا کے, اس ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے. موت کے فرشتے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ خودکشی کرنے والا بھی تو کسی ٹینشن کی وجہ سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو اللیگل کیوں کر دیا؟ دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم بحث ہوتی رہے گی, کسی نتیجے پر آپ نہیں پہنچیں گے. یہاں مذہب کی گائیڈنس ہے. مذہب نے کہا اس کے لیے بھی مرنا حرام جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, وہ بھی نہیں مار سکتا اپنے آپ. اور ماحول سے متاثر ہو کر کوئی ڈپریشن میں گیا, وہ بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. وجہ کیا ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح کہ تم اس جسم کے مالک ہو ہی نہیں, تم اس باڈی کے مالک, تمہیں اپنے اوپر ایسا تصرف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے دانت دے دیے نا, ملے ہوئے ہیں, خوبصورتی کے لیے ان کے درمیان خلا نہیں پیدا کر سکتے, اس لیے کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہو. میک اپ کر کے اپنا اچھا نہا دھو کے بس خوبصورت بن گئے. یہ بعض لوگ موٹی ناک کو باریک کروا رہے ہیں آپریشن کر کے, بعض کیا کر رہے ہیں. اس نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں یہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی تھیں جس سے دانت خوبصورت لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر, المتفلجات, جو اللہ کی اس تخلیق کو بگاڑتی ہیں. بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے, اسی میں لپائی پتائی کر لو, تھوڑا تیزاب سے نہا لو, صاف ستھرے ہو جاؤ گے بس. اتنا تھوڑی ہے کہ ناک پتلی کر دی اور یہ کر, جیسے گورے کر رہے ہوتے ہیں. گورے کہتے ہیں ہمیں اپنی باڈی پہ اختیارات ہیں. آپ نے ان کے بال دیکھے ہیں؟ کسی نے ایسے بال بنائے ہوئے, یہاں سے اس طرح چلایا ہوا, بیچ میں ایک سڑک بنی ہوئی ہے, ادھر سے سائڈوں پہ قیام و طعام کے ہوٹل کھولنے کی دیر ہے بس, ٹھیک ہے نا. اسلام نے اس پہ کیا کر دیا؟ پابندی. بھائی پورے سر کے بال رکھو, یہ پورے بال ٹینٹ کراؤ. یہ جو ڈیزائن بنا رہے ہو نا عجیب عجیب سے, یہ کھوپڑی تمہاری نہیں ہے کہ پیالہ رکھ کے کاٹ رہے ہو بال, کبھی یہ ڈیزائن بنا رہے ہو. انسان کے بچے بنو, تم غلام ہو. جیسے ماں باپ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں پہ, بھائی تو کیا شکل بنا کے گھوم رہا ہے, تو اللہ بھی پابندی لگا رہے ہیں, تم میری مخلوق ہو, تمہیں اپنا ڈیزائن چینج کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ایکسیڈنٹ میں کسی کی ناک خدا نخواستہ ٹیڑھی ہو گئی, یا کسی کے دانت بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے, جو ایک عیب ہے, اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے. خوبصورتی کے لیے تبدیلی جائز نہیں ہے. تو جو مذہب آپ کو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, جس ڈیزائن سے خدا نے دانت پیدا کیے ہیں اس ڈیزائن میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے, وہ آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ رہا یہ مسئلہ, گورا کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں ٹینشنیں بہت ہیں اور ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, گردے بھی فیل ہو گئے, 3 مہینے بعد تو ڈاکٹر نے کہا ویسے ہی مر جانا ہے, تو زندگی کا کیا فائدہ؟ مذہب کہتا ہے اسی زندگی کا فائدہ ہے. یہاں صبر کر کے اب جو تمہارے اعمال میں نیکیاں بڑھنا شروع ہو رہی ہیں, یہ صحت والی زندگی میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں تھی. آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے, مرنے کے بعد ہوگا, دروازہ بند, ابھی یہ سہولت میسر ہے. تو اللہ نے بتا دیا کسی کی زندگی خوشیوں میں گزرتی ہے, کسی کی ٹینشنوں میں. خوشی والی کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اتراتا تو نہیں ہے, ظلم تو نہیں شروع کر دیتا لوگوں پہ, اور جو آزمائشوں میں ہے اس کا بھی امتحان ہے. تو کسی کو بستر پہ لٹا کے آزمائے گا, کسی کو کینسر میں ڈال کے آزمائے گا, کسی کی بیوی کو بھگا کے آزمائے گا, ٹینشن دے کے آزمائے گا. مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اس کے مال, اس کی اولاد, اس کے رشتہ داروں کی طرف سے مصیبتیں پہنچتی ہیں. حتیٰ لقی اللہ طاہرا مطہرا, کیا پیارے الفاظ ہیں, جب اللہ سے ملے گا سارے گناہ دھل چکے ہوں گے ان ٹینشنوں کی وجہ سے. تو جتنی لمبی زندگی ہے بھائی, ڈاکٹر نے 6 مہینے کہہ دیا کہ مر جائے گا, تو آپ کو پہلے مارنے کی اجازت نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا, گوروں کے کانسیپٹ بولو کلیئر نہیں ہے. تبھی وہاں قانون سازی ہوتی ہے, خودکشی اللیگل ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی اللیگل, لیکن خودکشی سے بچانے کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے, پھر بھی خودکشی کا ریشو کم ہے. میں آسٹریلیا میں گیا نا, جتنے ایسے پوائنٹ ہیں نا وہاں پہ جہاں سے کوئی گر کے اپنے آپ کو مرا سکتا ہے, وہاں انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, بندہ نہ جائے جہاں پہ. کوئی بھی ایسی جگہ نا جہاں ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آ کے مار سکتے ہیں, گورنمنٹ نے وہاں پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ نہ مریں. ہمارے یہاں کوئی انتظام ہے؟ ہمارے یہاں مارنے کے انتظام ہے, بارشوں میں کھمبے سے چپکنے کے پورے انتظام ہے, پھر بھی جتنے لوگوں کو چپکنا چاہیے اتنا چپکتے نہیں. خودکشی کرنے والوں کے پاس تو بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے بارشوں میں, کسی بھی کھمبے سے عید ملو جا کے, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور آپ مر بھی جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ کراچی میں بارشوں کے دنوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ عید مل لیں, واپسی کھمبا نہیں, آپ چھوڑ دیں گے, کھمبا نہیں چھوڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے.
اگر آپ کو احساس ہو بھی جائے گا نا میں نے غلط خوشی کی ہے, کھمبا کہے گا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کھمبے کو چھوڑ دیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ کراچی میں خصوصی پیکج ہے خودکشی کرنے والوں کے. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں ریچھ نظر آیا, وہ اصل میں کمبل نظر آیا, وہ کمبل نہیں تھا, وہ ریچھ تھا نا. ریچھ پانی اندر کر منہ اندر کر کے جا رہا ہوتا ہے, اوپر سے کمبل رہا. یہ تھا لالچی. تو اس نے کہا یار یہ کمبل میں پکڑوں گا. لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ دے, اتنی تیز روانی ہے دریا کی اور تو خام خواہ میں ڈوب ڈاب جائے گا. لیکن یہ ہوس تھی, چھلانگ لگائی, کمبل کو جا کے پکڑا ہے, اور وہ ریچھ تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. یہ کشتی لڑ رہا ہے نا پانی کے اندر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ کو اس کمبل کو لینے کے لیے نا بہت لہروں سے لڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا ابے بھائی جان بچا, کمبل چھوڑ دے. کہتا ہے میں کمبل چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ. تو کراچی کے کھمبوں سے عید ملیں گے جب آپ بارش کے دنوں میں, چاہے خودکشی کی نیت ہو, اگر وہ نیت تبدیل بھی ہو گئی تو آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے. تو کتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں خودکشیوں کی, اتنے سارے انتظامات ہیں, اس کے باوجود خودکشی کا ریشو الحمدللہ کم ہے. کیوں؟ مذہب کی گائیڈنس ہے. بھائی ٹینشنوں سے بچ کے اپنے آپ کو مارو گے نا, اس سے بڑی ٹینشن میں آؤ گے, بچو گے نہیں. آزمائش میں وہاں ابھی تو تسلی ہے, شاید وہاں کچھ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ تسلی بھی کیا ہو جائے گی, ختم. بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, مذہب کے علاوہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی وہ جو ایتھیسٹ نے کمنٹ کیے تھے نا کہ یہ نان سینس باتیں کرنے والا مفتی, اس کے 1 ملین ویورز, اور اتنا بڑا سائنسدان اس کے 5000. وہ سائنسدان مجھ سے بڑا ہوگا یقیناً, وہ گردوں کی بات کر رہا ہے, وہ پھیپھڑوں کی بات کر رہا ہے. پھیپھڑا ہر آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, مذہب ہر آدمی کی ضرورت ہے. تبھی آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وما تخطہ بیمینک, ایک لکیر, ایک الف آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. الف جس کو آج کی زبان میں اے کہہ سکتے ہیں, اے اور بی کا فرق نہیں جانتے تھے. دنیا نے سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, نہ کوئی آپ کی کتاب ہے. وجہ کیا ہے کہ جو پیغام لے کر آئے اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. تو ہم سے پڑھے لکھے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر بھی. میں تو ڈاکٹروں کی جب مجلس میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنے ایجوکیٹڈ ہے. ابھی کچھ دن پہلے بڑے بڑے ڈاکٹروں جمع ہوئے تھے, مجھے بھی بلایا تھا انہوں نے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں ان کی نالج دیکھ کے بڑا متاثر ہو رہا تھا. یار ان 2 گھنٹے آپریشن کر رہے ہیں, پتہ نہیں اتنا مشکل آپریشن ہے. ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, پیشنٹ تھے نا, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تو ڈاکٹر نے مجھے بھی گائیڈ کیا, وہ میرے ریلیٹیو تھے, تو مجھے بتایا کہ ان کو یہ بیماری تھی, کیسے بیماری ٹریس کی انہوں نے, ٹیسٹ میں نہیں آ رہی تھی, کیمرہ ڈالا پیٹ کے اندر, اس کیمرے نے ساری چیزیں تصویریں لی, بتایا یہ انڈر سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. پھر یہ سیٹنگ صحیح کیسے ہوگی, وہ کتنا مشکل پڑھنا پڑتا ہے یار اس کے لیے. میں تو بڑا قائل ہوا ڈاکٹر صاحب کی عظمت. میں نے کہا یار آپ تو بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. لسنر کس کے زیادہ ہیں؟ ہمارے زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے بھائی, وہ تو ایک لفظ نہیں جانتے تھے. دنیا نے سب سے زیادہ سنا کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا, اس کی نیڈ اور اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ وجہ ہے. تو وہ پورا بیان اسی پر ہو گیا. اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ نان سینس باتیں کرنے والے مولانا ہیں, ان کو اتنے لوگ سن رہے ہیں, اور وہ اتنی بڑی فلم میں ہیں.